بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی ہوں. آن ایور ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اسٹوڈیو انجینئر آج ہمارے ساتھ طلحہ بھٹی ہیں. آج کے پروگرام میں آغاز میں کچھ خاص خبروں پہ تبصرہ کریں گے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایسوسی منسٹر فار ڈیجیٹل گورنمنٹ کلید رشید صاحب، اور جو کووڈ کی صورتحال ہے اس پہ خاص طور پہ جو ہے ہم ان سے بات کریں گے. پاکستان میں خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ان میں پی ٹی آئی کو وہ کامیابی نہیں مل سکی جس کی انہیں امید تھی، اور اپسیٹ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جے یو آئی نے خاصی نشستیں حاصل کر لی ہیں، اور نہ صرف اس کی نشستوں کی تعداد پی ٹی آئی سے زیادہ ہے بلکہ حاصل کردہ ووٹ بھی پی ٹی آئی سے خاص سے زیادہ ہے. اور جو مین شہر تھے ان میں سے تمام میں پی ٹی آئی کے میئر جو ہیں وہ نہیں بن پائے ہیں. پشاور، بنوں، مردان، کوہاٹ تمام سیٹیں جو ہیں میئر کی جو ہیں وہاں پہ جو ہے وہ اپوزیشن نے جیتی ہیں. اب اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کا تبصرہ ہے، شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نہیں ہرایا ہے، ورنہ ہم نہ ہارتے کیونکہ ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں ہمارے مخالف ہو گئے. جبکہ ان کے صوبائی وزیر کہتے ہیں کہ مہنگائی ایک بڑا فیکٹر تھی جس کی وجہ سے ہمیں ووٹ جو ہے وہ نہیں مل پائے. دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں، فواد چوہدری صاحب دیکھیں ہم نے بالکل فیئر الیکشن جو ہیں وہ کروا دی ہیں. اب ان الیکشن کے حوالے سے بھی اس کی اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جو صوبائی حکومت تھی وہ تو الیکشن نہیں کروانا چاہتی تھی، کورٹ نے حکم دیا اور اس کے بعد صوبائی حکومت جو ہے اس کو وہ غیر سیاسی جماعتی بنیادوں پر کرنا چاہتی تھی. پھر جماعت اسلامی کورٹ میں چلی گئی تو پھر مجبوراً، اور کورٹ نے کہا کہ نہیں جماعتی بنیادوں پر کروائیں، تو بالآخر ان کو جماعتی بنیادوں پر یہ الیکشن جو ہے وہ کروانے پڑے. اس کے پیچھے کیا صورتحال ہے؟ 2 دفعہ یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے، ابھی بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. تو یہ چینج کچھ نہیں درست لگتا، اور خیال یہی ہے کہ پارٹی کے اندرونی طور پر جو اختلافات ہیں وہ بھی اس کا بھی ایک شاخسانہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس طرح سے نہیں ووٹ مل پائے جس طرح سے ملنے چاہیے تھے. اور ابھی پہلا مرحلہ ہے اور 2 مرحلے اور بھی ہیں، تو اس پہ فوری طور پہ جو ہے ان کو اینالائز کرنا ہوگا کہ کیا وجوہات ہیں. دوسری طرف جے یو آئی کے بارے میں پی ٹی آئی کہتی تھی کہ وہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کی سیاست ہی چل رہی ہے. جے یو آئی بھی، اے این پی بھی، جماعت اسلامی بھی، کچھ سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کی بھی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی شاید 1-2 سیٹیں ہیں. ایسی صورتحال میں حکومت کے لیے خاصا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا جو ان کے اپنے اندرونی طور پہ اختلافات ہیں اس کو کس طور پر جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. بہت ہی یہ امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ آگے اب باقی صوبوں میں الیکشن ہونے والے ہیں، پنجاب میں بھی الیکشن جو ہیں وہ ہونے والے ہیں. کراچی میں بلدیاتی جو آرڈیننس ہے اس کے بعد کافی مسائل ہیں، وہاں پہ ابھی تک جو ہے معاملات بالکل کلیئر نہیں ہو پائے ہیں. ہوپ فلی وہاں پہ بھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن یہ حکومت کا امتحان جو ہے وہ ضرور ہمیں نظر آتا ہے. ادھر ایک اور بیان آصف زرداری صاحب کا بڑا دلچسپ آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں ہمیں اپروچ کیا گیا ہے اور کہا کہ کوئی فارمولہ بنائیں اور کچھ سسٹم میں چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو بقول آصف زرداری صاحب انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو ہٹائیں پھر ہم سے بات کریں. تو جو لوگ اب ظاہر ہے اس پہ سب لوگ جو ہے کوئی نام نہیں لیتا لیکن بات سب کرتے ہیں، جی سلیکٹرز تھے جو لے کے آئے تھے وہ اس کے حوالے سے کچھ کریں. ابھی سب یہ کہتے ہیں، اب جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارا کام جو ہے وہ کرنے دیں. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کو لایا گیا ہے اور اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہو، ہماری اپنی سیاسی پوزیشن تھی، ہم نے جو ہے وہ شو کر دی ہے. اب زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی فارمولہ بنائیں، کچھ کریں، آئیں مل بیٹھیں. تو ہم نے کہا پہلے انہیں نکالیں پھر بات کریں گے. تو یہ معاملات جو ہیں ابھی بہت سی باتیں آ رہی ہیں، جی بیک ڈور ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور تمام پارٹیز کا خیال یہ ہے یا تو نئے الیکشن ہو جائیں اور یا پھر اس کو کوئی ایسا عدم اعتماد کا طریقہ جو ہے وہ کیا جائے. میرے خیال میں 4 سال ہونے کو آئے ہیں، اس گورنمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنے دیں. اگر عوام ان کو نہیں چاہے گی تو باقی کسی کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لے گی. لیکن ایک چیز بہرحال جو شورٹیز میں خیال اپوزیشن پارٹیز چاہ رہی ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ صاف و شفاف ہوں. اور ای وی ایم پہ اسی لیے بحث ہو رہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے تحفظات ہیں، اگر وہ تحفظات درست اگر وہ دور نہیں ہوتے ہیں تو پھر اگر کہیں الیکشن کا بائیکاٹ ہو جاتا تو پھر بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. کیونکہ جو الیکشن کمیشن بھی یا اسٹیبلشمنٹ بھی یا وہ یہ نہیں کبھی بھی چاہیں گے کہ معاملات اس حد تک چلے جائیں کہ اس کے بعد واپس آنا مشکل ہو جائے. چاہے کسی کے لیے بھی نرم گوشہ ہو، کبھی ان کا کسی کے لیے نرم گوشہ ہوتا ہے،
کبھی نون لیگ کے لیے، کبھی پیپلز پارٹی کے لیے، کبھی ایم کے ایم کے لیے، کبھی کاف لیگ کے لیے، کبھی پی ٹی آئی کے لیے. لیکن اصل معاملہ ہے کہ ملک کو چلنا چاہیے اور بہتر طور پہ چلنا چاہیے اور استحکام ملک میں آنا چاہیے. یہ پرائورٹی جو ہے میرے خیال سب کی ہے اور ہونی بھی چاہیے. شوکت ترین صاحب جو ہیں سینٹ کے رکن منتخب ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا سے. 145 کا ایوان ہے اور 87 ووٹ جو ہیں وہ انہیں ملے ہیں. اور پہلے ایک سینیٹر جو ہیں وہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اور ان کی جگہ ان کو پھر مشیر بنا دیا اوورسیز کے حوالے سے. اور اچھا ہے اب دوبارہ اپنی پوسٹ پہ آ جائیں گے، وفاقی وزیر بن سکیں گے. اور شوکت ترین صاحب تجربہ تو ان کا بہت زیادہ ہے اور قربانی بھی ان کے لیے جو ہے وہ کسی نے اب دی ہے ایز اے سینیٹر بننے کے لیے. تو وہ بہت جلد جو ہیں وہ اپنے عہدے کا میرے خیال دوبارہ جو ہے وہ حلف جو ہے وہ اٹھا لیں گے. اسلام آباد میں او آئی سی کا اجلاس ہوا اور پاکستان اور سعودی عرب کے مشترکہ تعاون سے یہ اجلاس ہوا. افغانستان کی صورتحال بڑی دگرگوں ہوتی جا رہی ہے. پرائم منسٹر نے بھی اس حوالے سے ہر جگہ اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ انسانی المیہ نہ جنم لے. وہاں پہ آپ کہیں دیکھیں تو 80% جو لوگ ہیں وہ بہت مسائل کا شکار ہے، عام عوام جو ہے، اور ان کے لیے جو ہے فوری طور پر جو ہے توجہ کی ضرورت ہے. اور جو افغانستان کے کہیں فنڈز منجمد ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، پلس کچھ اور یہاں فنڈز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں تاکہ ان کی امداد جو ہے وہ کی جا سکے. اقوام متحدہ کے نمائندے بھی تھے، امریکہ کے نمائندے بھی تھے اور بہت سے ممالک کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ اس میں شریک تھے. اور امید تو بہت ہے اور اسلام ممالک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ افغانستان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. اب ٹھیک ہے سیاسی اختلافات ظاہر ہوتے ہیں اور رہتے ہیں وہ، لیکن انسانی المیہ جنم نہ لے اس کے لیے ضرور جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. اور افغانستان کے جو وزیر خارجہ تھے وہ بھی موجود تھے، مختلف ملاقاتیں بھی ہیں. اور پاکستان کا یہ اچھا اقدام ہے اور میرے خیال میں انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے پاکستان کا ایک بڑا یہ ایک پریزنٹیشن تھی کہ افغانستان کے حوالے سے دنیا کے اسلامی ممالک کو جو ہے پاکستان نے اکٹھا کیا ہے. انٹاریو میں کووڈ کے کیسز بہت بڑھ رہے ہیں. آج 3784 کیسز اور کل 4000 سے زیادہ تھے. اور اومیکرون نیا جو ویریئنٹ ہے اس کی وجہ سے تیزی سے جو ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں کیسز. احتیاط اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پلس جو ہے وہ تھرڈ شاٹ بوسٹر شاٹ اور بچوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بچے جو چھوٹے ہیں ان میں بھی یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو اگر آپ ظاہر ہے جو 18 سال سے زیادہ عمر کے تمام لوگ بھی کوالیفائی کرتے ہیں تو اگر جب بھی وقت ملے ضرور آپ بوسٹر شاٹ لگوا لیں. انٹاریو گورنمنٹ نے کچھ نئی ریسٹرکشنز یا میئرز جو ہیں وہ بھی لیے ہیں. 50% کیپیسٹی کر دی ہے اور اسی طرح سے 10 لوگ جو ہیں وہ انڈور اور 25 آؤٹ ڈور. اور پلس جو ہیں ریسٹورنٹس میں اور باقی جگہوں پہ کچھ کیپیسٹی جو ہے اس کو مینٹین کیا ہے. اور کوشش گورنمنٹ کی یہی ہے کہ کاروبار متاثر بھی نہ ہوں اور ریسٹرکشن بھی کچھ جو ہیں وہ لاگو ہو جائیں. اور لیٹس سی اللہ کرے گا چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی. پرائم منسٹر عمران خان کو نااہل قرار دینے کے لیے 2018 میں پٹیشن جو تھی وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اب بہت سی چیزیں عجیب سی ہو رہی ہیں. اب دیکھنا ہے کہ 195 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جو ہیں ہوائیں چلتی رہی ہیں. اور بہت یہ جو آفات ہوتی ہیں قدرتی آفات ان سے بچنا تو محال ہے، ناممکن سا ہے، لیکن دعا کر سکتے ہیں کہ وہاں چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہو جائیں انشاءاللہ. تو چلیے جب یہ خاص موضوعات ہیں جن پہ بات کرنی تھی اور تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے ایسوسی منسٹر فار ڈیجیٹل گورنمنٹ کلید رشید صاحب اور ان سے جو ہے انٹاریو گورنمنٹ کے ریسٹرکشنز کے حوالے سے اور کووڈ کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسوسی منسٹر فار ڈیجیٹل گورنمنٹ کلید رشید صاحب ہوں گے اور ظاہر ہے خاص موضوع ہمارا جو نئی ریسٹرکشنز ہیں یا کووڈ کا پھیلاؤ ہے اس حوالے سے بات کریں گے. خوش آمدید کہیں گے کلید بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم ارشد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا. یہ نئی پہلے تو کووڈ کی صورتحال پہ بات کر لیں. یہ اتنی تیزی سے کیسے پھیلنا شروع ہو گیا؟ ٹھیک اومیکرون کے حوالے سے بات تھی، ہوا بھی تھا، لیکن ود ان اے ڈیز تھاؤزنڈ بڑھ رہے ہیں. تو کیا میڈیکل ڈاکٹرز یا ہیلتھ آفیسرز کیا کہتے ہیں؟ ارشد بھائی بیسکلی جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا شروع سے یہی تھا کہ جب سے یہ ساؤتھ افریقہ سے ہم نے دیکھا کہ اومیکرون جو تھا وہ سٹارٹ ہوا تو اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ ایٹ سم پوائنٹ جو ہے یہ مطلب کینیڈا آنٹیریو کو ہٹ کرے گا. اور آنٹیریو کے اندر جو ہے یہ اومیکرون جو تھا وہ سب سے پہلے ہمارے ایسٹ کی سائڈ پہ کنگسٹن کے اندر جو ہے
وہ کافی ایک دم سے جسے کہتے ہیں کہ ایکسپلوڈ ہوا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ جی ٹی ایچ اے کی طرف اور فردر انٹیریو کے اندر جو ہے وہ اومیکرون کے جو کیسز ہیں وہ مزید آ رہے ہیں. دیکھیں کافی عرصے سے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ جو تھرڈ ڈوز ہے، جو بوسٹر شاٹ جسے کہتے ہیں، ایٹ سم پوائنٹ اٹ ول بی ریکوائرڈ، لیکن آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی واز ایکسپیکٹنگ، مطلب جو ڈاکٹرز ہیں 2 ہفتے پہلے تک ڈاکٹرز جو تھے وہ اتنا مطلب اس کو پش نہیں کر رہے تھے بوسٹر شاٹ کو، لیکن ناؤ دے سی کہ اومیکرون از سم تھنگ وچ از سیویئر وین اٹ کمس ٹو کہ جب وہ اس کو مزید جو کیسز ہیں جس طریقے سے وہ بڑھ رہے ہیں. لیکن الحمد للہ آن دی ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں تو آئی سی یو جو ہمارے بیڈس کی جو کیپیسٹی ہے دیٹ اسٹل ود ان لمٹس، ریزنیبل لمٹس. تو اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایز اے گورنمنٹ آئی ول بی کنسرنڈ وین میں دیکھوں کہ آئی سی یو بیڈس کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایک دم شوٹ اپ کر گئی ہے. اچھا، اس ویریئنٹ کے حوالے سے انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے کوئی شدید سکنس ہو رہی ہے یا کبھی خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ تو رپورٹ نہیں ہوئی اس ویریئنٹ سے ابھی تک؟ ارشد بھائی دیکھیں کووڈ سے ڈیتھس تو رپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن فی الحال اومیکرون سے جو ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ ایز سیویئر ایز انیشلی اٹ واز پریڈکٹڈ، لیکن ڈیفینیٹلی جو نمبر آف کیسز ہیں وہ ایک دم اچانک سے بڑھ گئے ہیں. کل جو تھے وہ تقریباً 4000 تھے، آج آلموسٹ جسٹ انڈر 4000 ہے. جو ڈاکٹرز کی انیشل پریڈکشن ہے کہ بائی end of December we will be hitting anywhere to 5,000 to 6,000 cases. اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو، لیکن نہیں آج کم ہوئے ہیں، میرے خیال ہے کم ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دنوں میں. جی انشاءاللہ، I mean امید تو یہی ہے، کیونکہ دیکھیں کیا ہوتا ہے ارشد بھائی کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے نا، جو ڈاکٹرز وہ 2 ہفتے کا ڈیٹا چیک کرتے ہیں. بالکل صحیح. سو امید ہے کہ اب جو نئی ریسٹرکشنز آئی ہیں، منی ریسٹرکشنز، تو 2 ہفتے کے بعد جو ڈیٹا ہوگا اس سے پتہ چلے گا کہ جو یہ منی ریسٹرکشنز ہیں یا جو میجرز ہیں یہ کتنے افیکٹو ہیں. اچھا، کیا ریسٹرکشنز ہیں؟ ویسے تو ہم نے پڑھی ہیں کہ 50% جو ہے اس کو کر دیا انڈور 10 یا 25 ہو گیا آؤٹ ڈور میں. اوور آل کیا ریسٹرکشنز ہیں اور کیا آپ کو اس کا فیڈ بیک یا لوگوں کا رسپانس ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا؟ ارشد بھائی آنیسٹلی میں پرسنلی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے کنسٹیچوئنسی آفیسز جو ہیں وہ کالز جو ہیں وہ اینڈ لیس کالز آنی شروع ہو جائیں گی، لیکن ٹو بی آنیسٹ ابھی تک ہمیں کوئی بھی پش بیک نہیں آیا ہے اس نئی ریسٹرکشنز کا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو نئے میجرز لیے ہیں وہ ایک ریزنیبل میجرز ہیں، جہاں پہ ہم لوگ نے ریسٹورانٹس کو کمپلیٹلی بند نہیں کرا جیسے پہلے تھا. 50% کیپیسٹی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی ریسٹورانٹس جو تھے اور یہ ڈفرینٹ سیکٹرز جو تھے وہ ابھی بھی تقریباً 50 to 60-70% کیپیسٹی پہ جو تھے وہ آپریٹ کر رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں زیرو نہیں کرنا پڑا. وی آر اسٹل ایٹ 50. اسی طریقے سے آپ کے اسپورٹس، انٹرٹینمنٹ، کانسرٹس، وینیوز، جیسے ٹیبل پہ 10 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، گھر کے اندر جو ہے وہ 10 لوگ سے زیادہ نہیں ہو سکتے، باہر 25 سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو کیپ اٹ ان اے وے دیٹ families can still meet but try to restrict within family gatherings. اچھا، اب یہ جو نمبرز آ رہے ہیں ٹورونٹو میں کافی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 کے قریب بھی پہنچ گئی، تو کن لوگوں میں زیادہ کبھی آپ نے دیکھا، پتہ کیا کہ کہاں زیادہ آؤٹ بریکس ہو رہے ہیں؟ اگین دیکھیں آؤٹ بریکس جو ہیں وہ آلموسٹ ڈفرینٹ ایونیوز اور وینیوز میں ہو رہے ہیں. جب اکثر ہم نے دیکھا کہ جیسے کہتے ہیں پارٹیز کے اندر جو ہے وہ آؤٹ بریکس ہو رہے تھے، جیسے کہتے ہیں کہ کنونشن سینٹرز ہو گئے آپ کے، یا بینکوٹ ہالس ہو گئے. مطلب ایوری ادر ڈے ہم نیوز میں سن رہے تھے کہ اس بینکوٹ ہال کے اندر آؤٹ بریک ہو گیا ہے. تو اگین ماس گیدرنگس کے اندر جو ہے وہ انفارچونیٹلی جیسے کہتے ہیں کہ آؤٹ بریکس ہو رہے تھے. لیکن اگین اومیکرون از سم تھنگ دیٹ ایون ڈاکٹرز، سائنٹسٹ آر اسٹل ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن ایز اے گورنمنٹ ہمیں جب ڈاکٹرز نے، ہیلتھ ٹیبل نے، سائنس ٹیبل نے جب ہمیں کہا کہ
we need to put some measures, میں restrictions نہیں کہوں گا, some measures, then right away as a government, as a cabinet, we took the decision and making sure کہ at least completely lock down نہیں, لیکن enough to make sure that we can reduce the number of cases. اچھا, یہ چلیں یہ ابھی بہت سے ظاہر ہے آپ کے رومرز یا ایک نا اپنا ایک آئیڈیا لوگ بڑا ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو نیو ایئرس کے لیے ہالیڈے سیزن ہے, کرسمس پہ بہت پارٹیز ہوں گی تو گورنمنٹ زیادہ ریسٹرکشن زیادہ کر رہی ہے, تو آپ تک یہ بات پہنچی ہے ایسی؟ ارشد بھائی دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیو ایئر تھا تو اس وجہ سے ریسٹرکشن آ رہی ہے یا ہالیڈے سیزن ہے. اٹس ویری, دیکھیں ڈاکٹرز اور جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے شروع سے کہا تھا کہ ڈیورنگ ونٹر سیزن اکثر ہوتا ہے کہ جب لوگ انڈور ہوتے ہیں تو کیسز جو ہے وہ بڑھنے کے کوئی چانسز ذرا زیادہ ہوتے ہیں. تو دس واز سم تھنگ دیٹ وی ور ایکسپیکٹنگ. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان دا لاسٹ ویک اور سو ہمارے کیسز جو تھے وہ الحمد للہ اینی ویئر فرام 200 to 300 کے قریب تھے. لیکن یہ اچانک ان دا لاسٹ ویک جو ہے وہ اس اومیکرون کی وجہ سے بڑھے. اینڈ آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. آپ ہی کے پروگرام میں کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ کریڈٹ از گیون ویئر کریڈٹ از ڈیو, کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو فلائٹ ریسٹرکشنز, ٹریولنگ, نان اسینشیل ٹریولنگ وغیرہ پہ جو ریسٹرکشن لگائی ہے, دیٹ از دا رائٹ موو. کیونکہ اگین جو کیسز باہر سے ہمارے کنٹری کے اندر, ہمارے پروونس کے اندر آ رہے ہیں, وی ہیو ٹو اسٹاپ دوز کیسز. صحیح. اچھا ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ کب تک ہم اس پہ قابو پا لیں گے؟ مطلب جو یہ آپ میئرز کہہ لیں, ریسٹرکشن میں بھی نہیں کہتا, اس کو کب تک یہ رہے گی؟ ارشد بھائی ایک تھم رول ہے. تھم رول یہ ہے کہ جب آپ کوئی میجرز لے کر آتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو ویٹ فار 2 weeks ٹو سی کہ جو ٹرینڈ ہے, جو ٹریجیکٹری ہے وہ کہاں پر ہے. ابھی اس وقت جو ہم کہتے ہیں جیسے کہ ایک سرکٹ سیلنگ یا سرکٹ بریکر جو ہے وہ ہم نے ہٹ کر لیا تھا. کیونکہ اگین جو بھی میجرز لیے جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں لیے جاتے کہ جی بس گورنمنٹ نے صبح اٹھی, گورنمنٹ نے کہا اوکے جی ہم جو ہے آج یہ ریسٹرکشن دے دیں. وی ہیو ٹو پلان اہیڈ, کیونکہ ہمارے آئی سی یو کیپیسٹی جو ہے اٹس ویری لمیٹڈ. اور لیکن الحمد للہ وی آر ورکنگ آن انکریزنگ دی آئی سی یو بیڈز اینڈ ایوری تھنگ, بٹ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں آئی سی یو بیڈس کے, so we have to always look at those beds capacity کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کسی وجہ سے سرج ہوتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمیں لوگوں کو موو کرنا پڑے ڈفرینٹ پروونسز کے اندر. So again, these are certain factors that we have to consider in making decisions when it comes to measures. یا بالکل پہلے بھی ظاہر ایسا ہوا تھا, اور ابھی شاید پچھلی دفعہ بھی یہ کہا گیا تھا کہ جب 1000 سے کم آ جائیں گے تو پھر ہم ریسٹرکشنز کے بارے میں جو ہے سوچیں گے. میرا خیال ہے انشاءاللہ ود ان ویک اور سو ہم لوگ بہتر انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اچھا اب اس کے لیے ایک تو پریکاشنز ہیں, ایک تو ریسٹرکشنز ہوگی. اوور آل آپ نے دیکھا ہے کہ اب کہیں بھی پارٹی یا کوئی بھی بینکوٹ ہال ہو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ سرٹیفکیٹ مسٹ آپ کو دکھانا ہے اور جانا ہے, اور پھر ماسکنگ بھی پہننی ہے. آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ مجھے لگتا ہے کہیں کہیں اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا. ماسک وغیرہ تو بہت کم میں دیکھا فنکشن میں لوگ پہنتے ہیں. ہاں چیک تو ضرور ہو جاتا ہے, وہ بھی لوگ ایسے دکھا دیتے ہیں کہ جی یہ میری ویکسینیشن ہے. بعض اوقات آئی ڈیز بھی میں نے دیکھا کئی جگہ چیک نہیں ہوتی ہیں. ارشد بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان دا لاسٹ فیو ویکس میں نے جو نوٹ کرا ہے, ایون ہم کئی ایونٹس کے اندر بھی گئے ہیں, کہ وہاں پر جو ویکسین سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, جو ایک بیسک پروونشل گائیڈ لائنس ہے کہ آپ نے ویکسین سرٹیفکیٹ چیک کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے آئی ڈی چیک کرنی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, میرے ساتھ خود ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ سے ویکسین سرٹیفکیٹ مانگا لیکن آئی ڈی نہیں مانگی, یا مطلب کہیں تو ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے چیک بھی نہیں کرا ہے. اب آپ ارشد بھائی آپ کی وجہ سے نہیں کیا نا, ان کا کلید رشید صاحب ہیں. چلیں نہیں, میں تو ماسک پہنا ہوں, لیکن میں اور ڈفرینٹ بات کر رہا ہوں کہ اور جگہوں پہ لوگ. ارشد بھائی میں جب اکثر کبھی فرائیڈے کی نماز ڈفرینٹ مساجد میں پڑھنے جاتا ہوں, تو اکثر میں ابھی ریسنٹلی دیکھیں ہم لوگوں نے جو گیپ تھا وہ ہم لوگوں نے اس گیپ کو ختم کرا, لیکن ہماری ریکویسٹ یہ تھی کہ جب مسجد کے اندر لوگ انٹر ہوں تو میک شیور اگر وہ 6 feet اپارٹ نہیں کھڑے ہو رہے اینڈ دے آر اسٹینڈنگ شولڈر ٹو شولڈر, دیٹ یو پلیز چیک دیئر ویکسین سرٹیفکیٹس ود دیئر آئی ڈی. میں نے کئی جگہوں پہ خود
خود دیکھا ہے کہ ویکسین سرٹیفکیٹس چیک نہیں ہو رہے, آئی ڈیز چیک نہیں ہو رہی, اور لوگ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب اگر اس کے اندر کوئی نان ویکسینیٹڈ individual یا somebody with a fever یا any like COVID virus enters, then there is a high probability of an exposure. اور اس میں کیا ہوگا کہ جس ہیلتھ یونٹ کے اندر بھی وہ ماسک آتی ہے, وہ ہیلتھ یونٹ کو پھر بائی ڈیفالٹ پبلکلی میڈیا پہ جا کے کہنا پڑے گا کہ اس ماسک کے اندر آؤٹ بریک ہوا ہے. تو اس سے ہماری اپنی کمیونٹی کی کتنی مطلب جو ہے وہ اٹ ول ناٹ لک گڈ آن اس. تو آپ کے پروگرام کے تھرو آئی ایم ریکویسٹنگ individuals, our organizations, mosques to please continue to follow provincial guidelines. If you are, agar aap log 6 feet apart ka distance nahi rakh rahe, and if individuals are standing shoulder to shoulder, to please check vaccine certificate, their IDs, and also you still need to continue to get their information, their name, and their phone number, so in case if there is an outbreak that we don't have to go to the media. صحیح. اچھا, اب اس میں ایک چیز تو ہے کہ جو احتیاط کرنی ہے, اب کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں ڈبل ویکسینیٹڈ لوگ بھی اس میں جو ہے دوبارہ کووڈ ان کو ہو رہا ہے. اب آپشن ایک تو احتیاط رہ گئی, اور پلس بوسٹر شاٹس جو آج سے جو ہے وہ تمام ایڈلٹس 18+ جو ہیں وہ لگوا سکتے ہیں. تو کیسا رسپانس ہے, آپ نے مطلب لوگ بکنگ وغیرہ ہو رہی ہے, اور یا بہت رش پڑ گئے پہلے کی طرح؟ نہیں ارشد بھائی, ایکچولی مطلب آلریڈی 50+ لوگ جو تھے وہ تو ویکسین ان کو بوسٹر شاٹس لگ رہے تھے. میری خود کی پیرنٹس نے اوور دا ویکینڈ جو ہے وہ بوسٹر شاٹ لگایا. اٹ واز پریٹی ایزی, اسٹریٹ فارورڈ, کیونکہ اب الحمدللہ جو ہمارے ہیلتھ یونٹس ہیں دے آر ناؤ very skilled when it comes to giving shots. لیکن آج جو ہے تقریباً over 125,000 جو ہیں وہ bookings جو ہے ہماری ontario.ca کی ویب سائٹ پر ہوئی ہیں. So I would encourage everyone to go to www.ontario.ca پہ جا کے آپ اپنی ویکسین بوسٹر شاٹ بک کرائیے 18+. اور اس کے علاوہ جو ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ بھی اب اویلیبل ہونی شروع ہو گئی ہیں. آلموسٹ تقریباً 11 ملین ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس جو تھی ارشد بھائی وہ اسکولس میں بچوں کو دی گئی ہیں, جو کہ بچے اپنے گھروں میں لے کر آئے ہیں. اس کے علاوہ اب جنرل پبلک کے لیے بھی ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس جو ہے وہ اویلیبل ہیں. اگین ontario.ca کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ لسٹ اویلیبل ہے کہ کہاں کہاں ریپڈ ٹیسٹنگ کٹ اویلیبل ہے. ابھی ہم لوگ کے پاس تقریباً اوور 50 ملین ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس تھیں جو کہ تقریباً کمپلیٹلی جو ہے وہ فار فری لوگوں کو دے دی گئی ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم لوگوں نے پرسوں ہی 18 ملین مزید ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ پروکیور کری ہیں. So they will be available inshallah in different locations for individuals for free for individuals to take it with them to their home. اور وہ ظاہر ہے اس سے فوری طور پر چیک کر سکتے ہیں خود, وہ ودن 5 منٹس میں ہے رزلٹ. ودن 15 منٹس ارشد بھائی, میں نے خود پرسنلی بھی گھر پہ اپنے ٹیسٹ کرائے, تو ودن 15 منٹس آپ کے سامنے آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے, اینڈ اٹس ویری ایزی ٹو یوز. چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور ابھی اور بھی آ رہی ہیں, تو لوگ بتایا آپ نے کہ ویب سائٹ پہ جا کے لسٹ دیکھ کے وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں اور فری لے سکتے ہیں. جی ہاں, شاپنگ مالس ہو گئے, اس کے علاوہ آپ کے گو اسٹیشنس ہو گئے, ٹی ٹی سی اسٹیشنس ہو گئے, میٹرو لنکس, یہ سب جگہوں پہ آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹنگ کٹس بھی مل رہی ہیں. اچھا, ابھی وہ ہے تو فیڈرل معاملہ, جو ٹریول بین جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر فیڈرلی جو ہے انفورس کرتے ہیں, ایسی کوئی صورتحال تو نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, جیسے ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس تو کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے, ایڈوائزری دی ہے, انہوں نے بین تو نہیں لگایا لیکن انہوں نے ایڈوائزری دی ہے کہ فار نان اسینشیل ٹریول. سو اگین لیکن انہوں نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ وی آر ناٹ رسپانسبل ان کیس اگر کوئی لاک ڈاؤن میجرس آتے ہیں یا ٹریولنگ بند ہوتی ہے, تو وی آر ناٹ رسپانسبل. لیکن اگین دیکھیں, اٹس این ایڈوائزری, لوگوں کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ again we don't know what the current situation is, so it's much better not to travel right now, and please follow the federal government guidelines as well too. صحیح. اچھا, اب یہ تو اس پہ تو میرے خیال ہم نے سارا ہی ڈسکشن کر لی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہی ہو جائیں گی. امید بہت ہے کہ لوگ احتیاط کریں گے اور بوسٹر شاٹ ضرور لگوا لیں. اب تو تمام لوگ لگوا سکتے ہیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
ایک اور میں آج جو ہے مختلف میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ وہ آج کل جو سرکولیٹ ہو رہا ہے، وزارت لبرل کی طرف سے ہو رہا ہے کہ افورڈیبل اور ایکسیسیبل چائلڈ کیئر فار 2022 جو ہے وہ انٹاریو کے علاوہ تمام صوبے جو ہیں اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ارشد بھائی تھینک یو سو مچ فار دس گریٹ کویسچن، کیونکہ تھوڑا سا لوگوں میں کنفیوژن ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے اندر وہ ایک جب آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ سارے پروونسز اور ٹیریٹریز نے جو ہے وہ ڈیل سائن کر لی لیکن آنٹیریو نے نہیں کری ہے. تو ارشد بھائی presently the federal government and the provincial government are working، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ provincial government جو ہے وہ already they are giving free child care to children. تو لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جو فوراً سے جو یہ $10 ہے، آپ دیکھیں ہر پروونس کی اپنی ایک الگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. جی آپ تمام پروونسز کو اس کنٹری کے تمام پروونسز کو ایکولی ٹریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر پروونسز کی ایک ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ آلریڈی فنڈنگ انہوں نے الوکیٹ کری ہوئی ہے. سو وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ دیٹ میڈیم where it's an amount that is reasonable for Ontario as well as the federal government. اب اگر آپ پورے کنٹری میں $10 کہیں تو it's not a fair ask because ہر پروونس کی اپنی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی وی آر ورکنگ ود دیم، جیسا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ وی آر ہیپی دیٹ دا پروونشل گورنمنٹ از ورکنگ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ورک. لیکن اگین there has to be a happy medium for this deal to happen, kyunki already provincial government is spending millions and millions of dollars on child care, which is already being done. جواب تو آپ کا ظاہر ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں مطلب دو خانے بنائے اور ایک خانے میں سارے پروونس اور ایک خانے میں صرف انٹیریو ہو تو ظاہر پھر سوال تو لوگ کریں گے. مطلب فیڈرل گورنمنٹ اس میں کیا جی مطلب کیا ہیلپ کرے، کیا کرے؟ مطلب اگر سب لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں $10 یا واٹ ایور جو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے، تو اس کے اوپر فیصلہ ہو نہیں جانا چاہیے؟ مطلب کیوں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں ارشد بھائی دیر از نو ڈیلے ایکچولی. اگر آپ دیکھیں تو ابھی ریسنٹلی جو لاسٹ پروونس تھا انہوں نے لاسٹ ویک ڈیل کمپلیٹ کری ہے. اسی طریقے سے پروونشل گورنمنٹ جو آنٹیریو کی ہے دے آر ورکنگ ایز ویل ٹو. آئی وانٹ، میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کے پروگرام کے تھرو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دے آر ورکنگ رائٹ ناؤ، بٹ وی آر جسٹ سیئنگ دیٹ لیٹس فائنڈ اے سولوشن دیٹ از گڈ فار آنٹیریو ایز ویل ٹو. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ $10 دے کر آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ جو ہے وہ پورے پروونس کے جو چائلڈ کیئر ہے اس کو آپ $10 پہ کر دیں. ایوری پروونس ہیز دیئر اون ریکوائرمنٹس، اور اگین پروونشل گورنمنٹ تو آلریڈی اسپینڈ کر رہی ہے پیسے، بٹ وی صحیح. نیڈ ٹو میک شیور کہ the service, the level of service has to be in a way that it is not like just $10. اچھا کلید بھائی، اب ایک سال سے کہ اب آگے ہم تقریباً 6 مہینے رہ گئے ہیں الیکشن میں، اور الیکشن جو ہے وہ آنے والا ہے. لبرل بھی تیاریاں بڑی ہیں، اور ظاہر کنزرویٹو نے یہ بتانا کہ 4 سال میں ہم نے کیا کیا ہے. تو کیا آپ کو فیڈ بیک آ رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے لوگوں سے ملتے ہیں، بہت سے لوگ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو میئر کرتے ہیں، پاپولیرٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پریمیئر کی جو ہے کتنی ریٹنگ ہے یہ ہے، لیکن اوورال اور بہت سی چیزیں دیکھنی ہیں. مطلب آپ کی شیٹ کی طرف اگر ظاہر لوگ دیکھیں گے تو پینڈیمک میں کس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے وہ حل کیا، کیسے اس کو جو ساتھ ہی لوگ پھر سینئرز ہوم کے حوالے سے لے آئیں گے کہ نیگیٹو پازیٹیو دونوں طرف آئے گا. تو کیسا ابھی آپ کو اس وقت کیا صورتحال ایز این مطلب کنزرویٹو ایسوسیٹ منسٹر ایم پی آپ دیکھ رہے ہیں، ایم پی پی؟ تھینک یو سو مچ ارشد بھائی فار دس کویشچن، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اب جیسا آپ نے کہا کہ الیکشن میں بھی اب کچھ صحیح رہ گیا ہے. دیکھیں جو ہمارا مینڈیٹ تھا یا مینڈیٹ ہے وہ آلموسٹ 2 سال تو کووڈ کی نظر ہو گیا. جی لیکن اگر آپ اس دوران دیکھیں تو ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پروگریسو یا کنزرویٹو گورنمنٹ جو ہے وہ کٹس کرتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگوں نے میسو انویسٹمنٹس کری ہیں، اور جو ہماری انویسٹمنٹس ہوئی ہیں وہ اگر میجورٹی آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر کے اندر ہوئی ہیں، جس میں آپ کے ہاسپٹلس، اب آپ دیکھیں تو مسیساگا کے اندر کینیڈا کا لارجسٹ ہاسپٹل جو ہے وہ الحمدللہ آ رہا ہے.
almost 32 stories کی بلڈنگ ہوگی and it's Canada's largest hospital. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے پریویس گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تھی, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر کمٹمنٹ تھی تو وہ الیکشن سے ایک مہینے پہلے کی کمٹمنٹ کو آپ کمٹمنٹ نہیں کہہ سکتے. ایکچولی آپ نے اس کو گو تھرو کرنا ہوتا ہے اور میک شیور کہ جی اٹس ڈن. اس کے علاوہ اگر آپ لانگ ٹرم کیئر دیکھیں تو الحمدللہ وی آر انویسٹنگ ہیویلی. اگر آپ ہمارے پچھلے بجٹس دیکھیں یا فال اکنامک اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو ہمارے اس گورنمنٹ کے مینڈیٹ کے دوران ہمارا جو ڈیفیسٹ تھا کم ہونے کے بجائے ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمارا بڑھا ہے. اور دس گوز ٹو شو کہ اس گورنمنٹ نے ڈیورنگ کووڈ اسپیشلی بہت انویسٹمنٹ کری ہے. اینڈ اگین اس میں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ایسا بھی ہوا ہے ارشد بھائی کہ آل لیولس آف گورنمنٹ with different stripes have come together to work, جس میں فیڈرل لبرل ہو گئی, پروونشل پروگریسو کنزرویٹو اور میونسپیلٹیز. تو اوور آل آئی تھنک کہ دیکھیں لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں نا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پینڈیمک میں, اور یہ گلوبل پینڈیمک تھا, یہ کوئی پینڈیمک آنٹیریو کا پینڈیمک نہیں تھا یا کینیڈا کا نہیں تھا, بلکہ اٹ واز اے گلوبل پینڈیمک. اس گلوبل پینڈیمک میں کس طریقے سے ایک گورنمنٹ نے اپنے تمام مطلب کہ ہیلتھ ٹیبل سائنس ٹیبل کو کی باتوں کو سنتے ہوئے امپلیمنٹیشنس کری, ریسٹرکشنس کری, میجرس لے کر آئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ بھی دی لوگوں کو بھی, بزنسز کو بھی, جیسے کہتے ہیں نا کہ فیملیز کو بھی. اب اگر ہر بچے کو $200 بھی دیے گئے اور ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ دیے گئے, اس کے علاوہ ایک دفعہ تو $400 دیے گئے. So again, these are some of the supports that speaks and I think the support speaks in volume than anything else. So again, I feel کہ overall الحمدللہ ہم لوگوں نے ایک progress کری ہے. اسپیشلی دیکھیں اس کووڈ نے ہمارے ایک جو سسٹم تھا, جیسے خاص طور پہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم تھا, اس کو ایکسپوز کرا کہ there is massive investments that need in our healthcare system. So we will continue to invest. At the end of the day, Arshad bhai, it's up to the people of this province on June 2nd. They are the ones who are going to decide. Lekin we will continue to work hard even in the very last days, moments. And then it's up to the people of Ontario to decide whether they want to continue with the positive work or make a change. بس بالکل ٹھیک ہے, اور ہوپفلی وش یو گڈ لک فار یو, ایٹ لیسٹ ہم ضرور آپ کے لیے تو ظاہر ہے بیسٹ وشز ہماری. اچھا, ابھی جو گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی تھوڑا سا پریشر آ رہا ہے فار مور جو سرو تھا یہ اس قسم کے حوالے سے, کیونکہ ابھی بزنس اس طرح سے تو خدا نخواستہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے, لیکن پھر بھی ایفیکٹ تھوڑا سا ہوتا ہے. تو ایک پروونشل گرانٹ بھی ایک زمانے میں جو ہے وہ اناؤنس کی تھی, تو اس ایسی کوئی صورتحال تو نہیں مزید اس قسم کی گرانٹ یا اس قسم کا سوچا جا رہا ہے؟ سو ارشد بھائی, جو ہمارے جو پریمیئر تھے انہوں نے فرائیڈے کو, اور ہمارے جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے بھی اناؤنس کرا تھا کہ دے آر ورکنگ آن سرٹن پیکیجز فار اسمال بزنسز اینڈ دا پیپل آف دس پروونس. کیونکہ دیکھیے فرائیڈے کو ہی ایک دم سے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اور میں خود اس کیبنٹ کال میں تھا جہاں پہ ہمیں رپورٹ دی گئی, اینڈ دین وی ہیڈ ٹو میک سرٹن ڈیسیژنز. تو آئی تھنک ان دا نیکسٹ کمنگ ڈیز انشاءاللہ وی گونا سی سم جسے کہتے ہیں نا کہ provincial measures towards supporting our businesses, especially business community. And inshallah, and I think again working with federal government, it's I think both levels of government are working together to find ways how they can support people of Ontario. آلرائٹ, تھینک یو ویری مچ کلید بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمیشہ ہم آپ کو جو ہے اسی طرح اکثر شارٹ نوٹس پہ جو ہے آپ کو بلاتے ہیں اور آپ بھی جو ہے آ جاتے ہیں. آپ کا شکریہ, اور وش یو ویری گڈ لک. ابھی تو تھوڑا لیٹ ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ کے ساتھ کافی لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں, اور ساتھ ہی آپ کو ہیپی ہالیڈیز, ہیپی نیو ایئر. ہو سکتا ہے ایک دفعہ پہلے ملاقات ہو بھی جائے پروگرام کے تھرو, لیکن نہیں بھی تو آپ کو ایڈوانس میں ہیپی نیو ایئر اینڈ ہیپی ہالیڈیز. Thank you so much, Arshad bhai. Happy holidays to you, your family, and your entire team at Toronto 360. And through your program, I want to wish everyone happy holidays. Stay safe
and wishing everybody a happy new year as well too. Thank you so much Arshad bhai. بہت Assalamu شکریہ. alaikum. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ موجود تھے ایسوسیٹ منسٹر فار ڈیجیٹل گورنمنٹ کلید رشید صاحب, اور حکومت نے جو میئرز لیے ہیں, ریسٹرکشنز کہہ سکتے ہیں آپ, اس حوالے سے کوئی تفصیل بات کر رہے تھے. کووڈ کی صورتحال کیا ہے ابھی تک؟ جو اچھی بات یہ ہے کہ آئی سی یو کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس طرح سے انکریز جو نہیں, مطلب وہاں پہ جو کیپیسٹی کے انڈر کنٹرول ہی معاملات ہیں, بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ خراب نہیں ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن احتیاط بڑی ضروری ہے, اس میں اور کوئی حل ہے نہیں. پلس جو ہے وہ بوسٹر شاٹس جو ہیں وہ اب تمام لوگ ایلیجیبل ہیں 18+. تو اگر آپ ضرور تھرو جو مختلف یا فارمیسیز پہ بھی لگوا سکتے ہیں, یا ہیلتھ کا جو ویب سائٹ ہے اس کے تھرو جا کے جو ہے جو ماس کلینکس ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ بکنگ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی الیکشن آ جائیں گے 6 مہینے کے بعد, 2 جون کو الیکشن آ جائیں گے, اور بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ابھی ظاہر لوگ مختلف طریقے سے پرکھتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کنزرویٹو کی گورنمنٹ جو ہے, کیونکہ ابھی ان کو ایک ہی ان کو ٹرم ملی ہے, جنرلی جو ہے وہ ٹرمز زیادہ ہوتی ہیں, اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اس دفعہ کنزرویٹو ریٹین کریں گے گورنمنٹ کو, یا پھر لبرل جو ہے وہ کو چینج لائے گی. لبرل کو بہت نیچے سے اوپر آنا ہوگا, اور جو ہسٹوریکلی آئی ڈونٹ نو اتنی چینج آتی ہے یا نہیں آتی ہے, لیکن وہ بڑے پر امید ہیں لبرل کے جو لیڈر بھی اور امیدوار بھی. ہماری کمیونٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں لبرل کی طرف سے جو ہیں امیدوار ہیں, اور تو لیٹس سی, ہوپ فار دا بیسٹ. تمام کے لیے بہت سی نیک خواہشات ہیں, کلید رشید صاحب کے لیے بھی, باقی جو دوست ہمارے ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسیز سے ہیں. ابراہیم دانیال صاحب ایسٹ سے شروع کرتے ہیں, پھر مدر شفیق صاحب ہیں, اور اس کے بعد یہاں آ جائیں سمیرہ ملک ہیں, اور سمیرہ علی ہیں, عمران میاں ہیں, صفدر حسین ہیں, میں خیال اتنے مجھے یاد ہیں. یہ سارے تو جو ہے جن سے ملاقاتیں رہتی ہیں اور جو ہمارے یہاں پروگرامس میں بھی آتے رہتے ہیں, اور باقی بھی جو ساؤتھ ایشین ہمارے مختلف امیدوار ہیں, اور ان تمام کے لیے بھی ہماری نیک خواہشات ہیں. کمیونٹیز میں ریپرزنٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ابھی ہم 2 سے جو ہے وہ بڑھتے ہوئے 6 کی طرف چلے گئے نیشنلی, فیڈرل گورنمنٹ میں, پروونشلز میں بھی اسی طرح سے, اور اچھے لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی جگہوں پہ اسی طرح سے. سٹی کے الیکشنز میں بھی, وہاں پہ بھی میئر جو کونسلر بننا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوتا ہے. یہاں ان کا سسٹم ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم ہماری ایون ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے بہت کم کونسلرز جو ہیں وہ ہیں, لیکن اس طرف بھی ضرور توجہ دیں. اور اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی جو شخص کوالیفائی کرتا ہے اور ہمت جذبہ ہے اس میں, اور ضرور اس کو جو ہے الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے. اور نوجوانوں کو زیادہ ہم پش کرتے ہیں, ان کے لیے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ سے اس سسٹم میں آئیں تو آپ بہتر طور پر کمیونٹی کو جو ہے وہ بھی خدمت کر سکیں گے. کووڈ کی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے, نمبرز بہت زیادہ ہیں, آج کچھ کم آ گئے. آج نمبرز اگر ہم کووڈ کے حوالے سے دیکھیں تو آج شاید 3700 سم تھنگ ہے, اور اس سے پہلے 4000 لاسٹ یسٹرڈے جو ہے وہ کراس کیا, تو کافی تشویشناک صورتحال تھی. لیکن انشاءاللہ اس کو ہم انہی چیزوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ احتیاط کریں, بوسٹر شاٹس لگوائیں, اور اپنی زندگی کو آسان کریں. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. اپنے میزبان ارشد بھٹی اور اسٹوڈیو انجینئر طلب بھٹی کو دیجیے اجازت. بشرط زندگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور سپورٹ دے. زندگی خرچ ہو جاتی ہے اپنوں کے لیے رقمیں بنانے میں, ہمیں اپنا بنا لو تھوڑی رقم بچانے میں. آج ہی کانٹیکٹ کریں انشورنس بازار کے آفس اپنی آٹو, ہوم اور لائف انشورنس کے لیے 4168171313, یا وزٹ کریں www.insurancebazar.ca. آپ کی بچت اور آپ کے مستقبل کا محافظ انشورنس بازار. روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ جنت سے کم نہیں. آپ بھی کینیڈا کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں.
ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. One name stands apart in the real estate world, Zia Abbas. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. टीम फरहान को एक दफ़ा खिदमत का ज़रूर मौका दीजिएगा and this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या wimcanada.com पे लॉग इन हो। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. जो खरीदें मिल्टन से ही खरीदें। મિલ્ટનમાં નાના વેપારીઓના દુકાનમાં ખરીદી કરી બિઝનેસ આપો। মিল্টনে আসুন, স্থানীয় দোকানে বাজার করুন।
تسوق محليا في ملتن. தேசியத்தை அகைன் மில்டன் வலின் படுகா உங்களோட வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களே மில்டன்லயே வேண்டுங்க. मिल्टन ही खरीदते हो या मिल्टन ही खरीदारी करो. मिल्टन में रहते हैं, मिल्टन में खरीदारी कीजिए. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates' experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुहलिक और वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है. ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है. हेल्थ कनाडा से मंजूर शुदा
75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenedge.com। अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए ICC इमिग्रेशन। मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ। ICC इमिग्रेशन के RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। It's 905-461-2424। ICC Immigration। Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007.